السلام علیکم پیارے بچوں، کل میں نے آپ کو راشد منہاس کے بارے میں پڑھا رہی تھی۔ آج ہم وہ سبق آگے سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگلا صفحہ پلٹیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ 20 اگست بروز جمعہ راشد کی پہلی تنہا فلائٹ، یعنی کہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں سولو فلائٹ تھی۔ پہلے وہ زیادہ لوگ جاتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ، یہ جنہوں نے سکھایا تھا ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ آج وہ بے حد پرجوش اور پرعزم دکھائی دے رہے تھے، یعنی کہ بہت جوش میں تھے اور بہت عزم کے ساتھ تھے۔ بھرپور عزم سے، یعنی کہ عزم سے بھرپور، بڑے خوشی سے، جوش و خروش سے۔ راشد کو کنٹرول ٹاور سے پہلی کلیئرنس ملی۔ کلیئرنس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ ملنا کہ اب آپ جا سکتے ہو۔ کلیئرنس کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ کرنا۔ اور انہوں نے جہاز کو رن وے پر چلانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ جہاز کی رفتار بڑھتی گئی اور ابھی جہاز رن وے پر ہی تھا کہ انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ٹریک کے نزدیک پہنچ گیا۔ حالانکہ ان کے انسٹرکٹر نے نہیں آنا تھا، ان کو اکیلا ہی جانا تھا کیونکہ سولو فلائٹ تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی کار سے اتر کر راشد کو خطرے کا سگنل دیا، یعنی جھنڈی لگائی کہ تم روکو۔ راشد سمجھے کہ طیارے میں کوئی خرابی پیدا ہوگی ہے، اس لیے وہ رک گئے۔ تو مطیع الرحمان نے جلد ہی جہاز کے رکتے ہی جست لگائی۔ جست کا کیا مطلب ہے؟ چھلانگ لگائی، اور کاکپٹ میں داخل ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، یعنی جہاز کے اندر تو جو پائلٹ کے پیچھے جگہ ہوتی ہے اس کو کاکپٹ بولتے ہیں، اس میں داخل ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے راشد حیران ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مطیع الرحمان کے، یعنی انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں سے آگاہ بھی ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا کہ اس نے تو آنا نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں اس نے جھوٹ موٹ کی کہا اشارہ کہ کچھ خطرہ ہے، اور آ کے بیٹھ گیا۔ اس غدار وطن نے طیارے پر بیٹھتے ہی وائرس سے اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا کہ میں جودھ پور جا رہا ہوں۔ وائرس یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ایک فون نما تھا آلہ، اور اس اپنے دوستوں کو کہا کہ میں جودھ پور جا رہا ہوں۔ جودھ پور کیا ہے؟ انڈیا کا ایک شہر ہے۔ اب تو راشد منہاس کو ساری بات سمجھ آ گئی، کیونکہ اس طیارے نے تو پاکستان کے اندر ہی پرواز کرنی تھی۔ تم میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہندوستانی ہائی کمیشن میں تحفظ حاصل کرو، کہ تم میرے بیوی بچوں کو لے کر انڈین ایمبیسی جس کو ہم کہتے ہیں، ہندوستانی ہائی کمیشن میں چلے جاؤ، تاکہ وہاں پر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب راشد پر پوری طرح صورتحال واضح ہو چکی تھی، مگر اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس نے دورے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہی پرواز شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ راشد کو پتہ تو چل چکا تھا، لیکن وہ کچھ کرتا تو اس نے پہلے ہی کیا کیا کہ دورے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہی پرواز شروع کر دی۔ اس کے پیچھے جو انسٹرکٹر تھا اس نے اس کو ہٹا کر آگے سے پرواز شروع کرنے کی کوشش کی اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ اب یہ صورتحال تھی کہ ایک بندے کے ہاتھ میں جہاز نہیں تھا، دونوں بندوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے انسٹرکٹر کے ہاتھ میں تھا اور راشد منہاس کے ہاتھ میں بھی تھا۔ راشد منہاس نے فوراً ماڑی پور کراچی کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پیغام دیا مجھے اغوا کیا جا رہا ہے۔ ماڑی پور یہ کراچی کے ساتھ ہی ہے، تو فضائیہ کا ایک شروع سے ایک بڑا ادارہ ادھر ہے، تو اس نے کنٹرول ٹاور کو کیا کہا کہ مجھے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، مجھے یہ زبردستی لے کے جا رہا ہے۔ تم مطیع الرحمان کے ساتھیوں کو ہندوستانی ہائی کمیشن میں نہ پہنچنے دینا۔ اب تم یہ کرو کہ مطیع الرحمان کے جو ساتھی ہیں یا جو ان کو بیوی بچوں کو لے کے جائیں گے، ان کو انڈین ایمبیسی یعنی ہندوستانی ہائی کمیشن میں نہ پہنچنے دو۔ یہ پیغام سنتے ہی ساتھیوں نے راشد منہاس کو ہدایت دی کہ جہاز کو اغوا نہ ہونے دیا جائے۔ تو ان کے جو پاکستان میں دوست تھے، پاکستانی فضائیہ کے، انہوں نے کیا کہا کہ راشد منہاس کو کہ پوری کوشش کرو کہ یہ جہاز نہ لے کے چلا جائے، کیونکہ جہاز میں بہت سے اہم راز لے کے یہ ہندوستان جا رہا تھا، کہ جہاں پر پاکستانی فضائیہ کے اہم ٹھکانوں کے بارے میں پتہ تھا اور دشمن وہاں پر حملہ کر کے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا سکتا تھا۔
غدار مطیع الرحمان نے راشد کو بے ہوش کرنے کی بھی بہت کوشش کی۔ غدار کس کو کہتے ہیں؟ وطن کے ساتھ جو بندہ بے وفائی کرے۔ غداری بے وفائی سے بھی بہت بڑا لفظ ہے کہ اپنے وطن کا فائدہ نہ دیکھے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے۔ بہت کوشش کی، اس کو ظاہر مارا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے۔ راشد منہاس نے اپنا ہوش و حواس بحال رکھا، پریشان نہیں ہوا۔ مطیع الرحمان بھی ایک نہایت ماہر اور تجربہ کار پائلٹ تھا۔ وہ وطن کی چند اہم دستاویزات بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ یہی فیصلے کا وقت تھا۔ تو وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، دستاویزات کس کو کہتے ہیں؟ کاغذات جن میں نقشے شامل ہوں گے اہم اہم پاکستان کی عمارتوں کے، کہ یہاں پر کیا کچھ پڑا ہوا ہے، گولہ بارود کہاں کہاں ہے، جہاز کے اہم ٹھکانے کون سے ہیں، آرمی کے اہم ٹھکانے کون سے ہیں۔ تو راشد نے سوچا کہ یہی فیصلے کا وقت ہے، اور راشد نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے 3 لائنیں اچھی طرح سے یاد کرنی ہیں، یہ پرچوں میں بھی آتی ہیں۔ اس نے کیا سوچا؟ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آنی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں۔ یہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ ابد تک، اب اس نے کیا سوچا کہ ہم آخرت تک زندہ نہیں رہ سکتے، قیامت تک تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ کسی کی 10-20 سال اور ہو جائے گی، کسی کی 50 60 70 80، اسی طرح ہی زندگی ہوتی ہے۔ موت تو آ کے ہی رہنی ہے پھر ہم کیوں نہ کریں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اپنی ملت اور وطن پر، ملت کا مطلب بھی قومیت ہے، وطن ہی ہے، اپنے وطن پر نچھاور کر دیں۔ یہ تو آسان ہے۔ اب وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا کہ میں لے جانے نہیں دوں گا جہاز کو، اپنی جان چاہے میری چلی جائے۔ اب وہ انسٹرکٹر سے گتھم گتھا ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا کہ پوری کوشش میں راشد منہاس نے، گتھم گتھا ہو جانا کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پاؤں چلا کے اس کو اچھی طرح سے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ پرواز نیچی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، مگر راشد طیارہ بلندی پر لے جانا چاہتے تھے۔ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، وہ جہاز کو نیچے نیچے چلانا چاہ رہا تھا، لیکن راشد نے کیا کیا؟ جہاز کو بہت اوپر لے گیا، مگر اس چالاک شخص نے ایسا بھی نہیں ہونے دیا۔ اب کیا ہوا؟ بدقسمتی سے کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا۔ اب لوگ ان کی آوازیں نہیں سن پا رہے تھے، جو ان میں جھگڑا ہو رہا تھا کنٹرول ٹاور کے ذریعے آواز جاتی ہے، وہ رابطہ ٹوٹ گیا۔ مگر راشد کے عزائم اور حوصلے مزید بلند ہو گئے، لیکن راشد نے ہمت نہ ہاری اور ان کے حوصلے بلند تھے۔ اب جہاز کو اسی لیے راشد اوپر لے کر جانا چاہتے تھے کہ اب انہوں نے پوری قوت سے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو گرا دیتا ہے۔ جہاز میں ایک ایسا بٹن بھی ہوتا ہے کہ وہ جہاز کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اب جہاز ہولناک رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگا، یعنی انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ہولناک اس لیے کہا ہے، ہولناک کا مطلب ہے خوفناک۔ بہت تیزی سے خطرناک انداز میں زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار کو موت نظر آنے لگی، وہ گھبرا گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی زندگی بھی جہنمی ہے اور اس کو آخرت میں بھی جہنم ہی ملنی ہے۔ وہ گھبرا گیا اور طیارے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے، یعنی کہ وہ بٹن دب چکا تھا، اب دوبارہ اوپر نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں اپنے ارد گرد یہ آواز سنائی دیتی تھی، اے رائے حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یہ بہت شاندار زبردست سا گیت ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ نور جہان نے اس کو بہت اچھا گایا ہے۔ اے رائے حق کے شہیدو، اللہ کی راہ میں، سچائی کی راہ میں چلنے والے شہیدو، تم ہی وفا کی تصویر ہو، تم ہی وفا کی صحیح تصویر ہو۔ تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، وطن کی ایک ایک ہوا تمہیں سلامی دے رہی ہے۔ 17 فروری 1951 1951 میں کراچی میں پیدا ہونے والے راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ بڑی بات تھی، اس زمانے میں وہ بہت لائق تھے کہ 20 سال کی عمر میں پائلٹ بن گئے۔ اب تو پائلٹ بننے کے لیے کافی عمر چاہیے ہوتی ہے، اتنی جلدی کوئی پائلٹ بھی نہیں بن جاتا۔ تو 17 فروری کو وہ پیدا ہوئے 1951 میں، اور انہوں نے 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، یعنی وفات پا گئے، جہاز گر گیا۔ انہوں نے اس
انہیں اس عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا۔ یعنی وہ بندہ تو مر چکتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اب ان کے گھر والوں کو نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، تمغہ ہے، انعام ہے۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید بھی ہیں۔ یعنی جتنے لوگوں کو آج دن تک نشان حیدر ملا، ان میں سے سب سے کم عمر شہید کون ہے؟ نشان حیدر پانے والے راشد منہاس۔ قوم کو اپنے ایسے جوان شہداء پر ہمیشہ ناز رہے گا، ہمیشہ ناز رہے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو؟ بہت روح کو گرما دینے والی ہے، زبردست قسم کی۔ یہ آپ نے اس کو پڑھا راشد منہاس شہید کو، تو آپ کے دل میں بھی ایسے خیالات آئے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے، اللہ ہمیں بھی ہمت دے۔ اور آپ کو اسلام میں بھی آپ نے کسی سے سنا یا پڑھا، یا میں بتاتی ہوں کہ شہید کی موت نہیں ہوتی، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو بہت انعام دیے جاتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے، اور قیامت تک کہتے ہیں کہ سبز پرندوں کی شکلوں میں ان کی روحیں محفوظ رہتی ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں اور اپنی پسند کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہر انعام ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ تو اب ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ چند سوال آج کر لیتے ہیں، باقی بعد میں کر لیں گے۔ سوالات کے جواب دیں۔ راشد منہاس کو بچپن میں کن چیزوں سے دلچسپی تھی؟ اب آپ کو یہ میں نے لکھ دیا، لیکن بیٹا آپ نے اب خود لکھنا ہے۔ اب آپ نے ان چیزوں کو خود لکھنا سیکھنا ہے کہ راشد کو بچپن سے فضائیہ سے دلچسپی تھی، یعنی ایئر فورس میں۔ ان کے پسندیدہ کھلونوں میں جہاز کو اولویت حاصل تھی۔ اولویت کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلا درجے پہ ان کو جہاز بہت پسند تھے۔ ہر طرح کے کھلونے چھوٹے بچوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ جہاز ہی خریدتے تھے۔ دوران کھیل کود وہ جہاز کی آواز سن کر رک جاتے، کہ وہ کھیل رہے ہوتے تھے، اوپر سے آسمان سے جہاز گزرتا تھا تو وہ رک جاتے تھے۔ اس طرح بچپن ہی سے ان کو جہاز کے ماڈل، مشینری اور کاغذ کے جہاز بنانے میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ یہ چھوٹا سا سوال ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں۔ راشد منہاس شہید میں کون سی خوبیاں تھیں؟ ان کے استاد کس بات کی تعریف کرتے ہیں؟ کہ راشد منہاس غیر معمولی طور پر ذہین تھے، ان میں کام کرنے کی لگن اور آگے بڑھنے کی لگن غیر معمولی طور پہ تھی۔ یعنی کہ بہت سمجھدار تھے، بہت ہی ذہن والے تھے، اور آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتے تھے۔ کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی لگن غیر معمولی طور پر تھی، یعنی عام لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ راشد منہاس نے شہادت سے قبل کون سی غیر معمولی بات کی؟ یہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ چند الفاظ ہیں، آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، 2 جملے ہی بن رہے ہیں، کہ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آنی ہے، تو کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں۔ یہ کرنا تو آسان ہے، یعنی ابد تک، آخرت تک، قیامت تک تو ہم کوئی انسان نہیں زندہ رہا، موت تو پھر بھی ہر کسی کو آ ہی جاتی ہے، تو ہم کیوں نہ کریں کہ یہ اپنی زندگی اچھائی میں ایک بہت بڑے نیک مقصد کے ساتھ بسر کریں، اور ہم اپنی زندگی کو اپنی ملت پر، اپنے وطن پر، اپنی قوم پر قربان کر دیں، نچھاور کر دینا، قربان کر دینا۔ یہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ آسان تو نہیں ہے بیٹا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بہت بڑی بات ڈالی اور ان کے لیے آسان ہو گیا، نہیں تو لوگ اپنی جان کی قربانی کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن ایک سچا اور پکا مسلمان وہی ہے، اور ایک اچھا پاکستان وہی ہے جو اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنا بہت آسان سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اگلے سوالات کو دیکھ کے آئیے گا، جملوں کو بھی دیکھ کے آئیے گا۔ کل ہم اس سبق کا خلاصہ اور جملے تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ آج تک کے لیے اتنا کام بہت ہے، پھر میں آپ کو سوال دوں گی، انہی سوالوں میں سے کوئی 2 سوال دوں گی، آپ نے کل پہلے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، یا ہو سکتا ہے ایک ہی دے دوں، اس کے اوپر آپ نے اپنا نام اور رول نمبر لکھ کے مجھے بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال میں یہ آخری سوال ہے، راشد منہاس نے شہادت سے قبل کون سی غیر معمولی بات کی؟ یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی سوال میں آپ کو دے دوں گی، انہی میں سے کوئی، اور آپ نے کل اس کو کر کے دکھانا ہے، اور اس کے بعد نام اور رول نمبر لکھنا ہے۔ پہلے نام اور رول نمبر سینڈ نہ کریں لیکچر سننے سے پہلے۔ اللہ حافظ۔